يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد المبارك وسلم وصل عليه. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم انما بعثت معلما وفي رواية انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. محترم حضرات، حضور سید عالم تاجدار مدنی جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کے میلاد مقدس کے ضمن میں یہ مبارک محفل منعقد ہوئی ہے. آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اور اس کے ضمن میں انشاءاللہ میں چند گزارشات پیش کروں گا. اللہ تعالیٰ کلمت الحق میری زبان پر جاری فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق سننے، حق سمجھنے، حق قبول کرنے اور حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کی ولادت باسعادت کا عنوان اتنا وسیع عنوان ہے کہ اس پر سر حاصل گفتگو ہو ہی نہیں سکتی. قرآن پاک کو آپ اٹھا کر دیکھیں، اللہ تعالی نے جا بجا حضور کے تشریف لانے کا ذکر فرمایا. لقد جاءکم رسول من انفسکم، حضور کی تشریف آوری کا ذکر ہے. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، حضور کی تشریف آوری کا بیان ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، پیارے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا. حضور کے مبعوث ہو کر تشریف لانے کا بیان ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ حضور کی تشریف آوری کا بیان ہے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، یہ سرکار کی تشریف آوری کا بیان ہے. قرآن مجید بھرا ہوا ہے حضور کی آمد، حضور کی بعثت، حضور کے ارسال اور حضور کے تشریف لانے کے ذکر سے. اور یہ عنوانات جو قرآن کریم نے اختیار فرمائے، یہ اس بات کی دلیل ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، حضور کی بعثت اور حضور کے ارسال کا ذکر کیا جائے تو ان تمام اوصاف کو بیان کیا جائے جو اس ضمن میں اللہ تعالی نے بیان فرمائے. اب آپ غور فرمائیں کہ قد جاءکم من اللہ نور میں حضور کی تشریف آوری کے ساتھ لفظ نور فرمایا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کی کمال منقبت ہے کہ حضور نور ہے. صرف نور نہیں بلکہ ایسا نور ہے کہ جس میں کوئی قید نہیں پائی جاتی. وہ ہر اعتبار سے نور ہے. یہ نہیں کہ فقط وہ نور ہدایت ہیں یا نور نبوت ہیں یا نور رسالت ہیں، یا یہ کہ وہ صرف علمی
طور پر نور بن کر آئے، یا فقط ایمان اور عمل کے اعتبار سے حضور کو نور فرمایا، یا یہ کہ صرف جسمانی اعتبار سے حضور کو نور فرمایا، یا صرف روحانی اعتبار سے حضور کو نور فرمایا، کوئی قید، کوئی تخصیص اس مقام پر نہیں ہے، اور یہ مطلق ہے۔ المطلق یجری علی اطلاقہ، مطلق اپنے اطلاق پر جاری رہتا ہے، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس جو نور جلوگر ہوا اور جو نور تشریف لایا، یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس تشریف لائے، تو فقط یہ بات مت کہنا کہ وہ جسمانی طور پر نور ہیں، نہیں، وہ جسمانیت کے اعتبار سے بھی نور ہیں، روحانیت کے اعتبار سے بھی نور ہیں، ان کا ہر قول نور ہے، ان کا ہر عمل نور ہے، وہ نور علم اور نور ایمان سب کے جامع ہیں، وہ صرف ظاہری نور نہیں ہے بلکہ وہ باطنی نور بھی ہیں، وہ محض حصی نور نہیں ہے بلکہ وہ معنوی نور بھی ہیں، وہ صرف عالم دنیا کا نور نہیں ہے بلکہ عالم آخرت کا بھی نور ہے، اور فقط عالم آخرت کا نہیں بلکہ وہ عالم برزخ کا بھی نور ہے، وہ بیداری کا بھی نور ہے، وہ عالم خواب کا بھی نور ہے، وہ نور ظاہر بھی ہیں، وہ نور باطن بھی ہیں، وہ ایسے نور ہیں کہ بلا قید نور ہیں، بلا تخصیص نور ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا جو ذکر ہے یہ حضور کی آمد کے ساتھ ہے۔ قد جاءکم، جا کے معنی ہے حضور آئے، یہ تشریف لائے، تو مطلب یہ ہے کہ جب حضور کے آنے کا ذکر کرو تو ساتھ یہ صفات بھی بیان کرو، یہ صفات بیان کرو کہ حضور آئے، کیسے حضور ہیں، وہ نور ہیں، وہ نور کامل ہیں، وہ نور اکمل ہیں، وہ نور مطلق ہیں، وہ نور ہیں کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ حضور کیسے نور ہیں تو میں اتنی بات بتاؤں گا کہ وہ خدا کی قسم صرف نور نہیں ہے بلکہ وہ نوروں کا بھی نور ہے۔ علامہ سید محمود آلوسی حنفی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، اے نور الانوار والنبی المختار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ہستی تمہارے پاس دلوگر ہے، جو ذات پاک تمہارے پاس تشریف فرما ہے، وہ کیسا نور ہے؟ نور الانوار، انوار جمع ہے، اس پر الف لام ہے، جمع پر الف لام ہو تو استغراق کے معنی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی کائنات کے ہر نور کا نور محمد مصطفیٰ ہے۔ اگر آپ جسم سے نور نکال لیں تو جسم بے نور ہو جائے، جسم سے نور نکال لیں تو جسم بے نور ہو جائے۔ میرے آقا وہ ہیں کہ اگر نور سے حضور کو نکال لو تو نور بھی بے نور ہو جائے، اور کسی نور کا نور ہونا یہ حضور کی نورانیت کا صدقہ ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ عزیزان محترم، سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے کیا اچھی بات فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب سرکار مدینے میں تشریف لائے سرکار تو حضور کے نور سے ہر شے روشن ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں لم ار مثلہ قبلہ ولا بعدہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی مثل نہ ہم نے کبھی پہلے دیکھا نہ حضور کے بعد دیکھا، وہ بے مثل ہیں۔ ان کی شان یہ ہے کہ رب العزت جل جلالہ و امن والوں نے فقط ان کی ذات کو بے مثل نہیں بنایا بلکہ ان کی ہر صفت کو بے مثل بنایا۔ میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ حضور کی جس صفت کو آپ لیں گے بے مثل پائیں گے، یہاں تک کہ وجود کے معنی ہے ہونا، اللہ اللہ،
ہر چیز جو موجود ہے اس کا وجود ہے، وہ ہے وجود کے معنی تو پائے جانے کے ہے، مگر اس صفت وجود میں میرے آقا بے مثل ہیں۔ کسی کا وجود اور کسی کا پایا جانا ایسا نہیں جیسا حضور کا پایا جانا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ارشاد ہے مکتوبات شریف میں، انہوں نے فرمایا کہ در عالم امکان مثل او متصور نیست۔ عالم امکان میں حضور کی مثل متصور نہیں، تصور میں نہیں آتی، بلکہ یہاں تک فرمایا یہ ایک علمی نقطہ ہے جو مدتی صاحب نے بیان فرمایا۔ کوئی شخص یہ کہہ سکتا تھا کہ جب سرکار کی ہر صفت بے مثل ہے تو ممکن ہونا بھی تو ایک صفت ہے جی، کیونکہ وجود اور امکان یہ صفت ہے نا، وجود اللہ کی صفت ہے اور امکان جو ہے وہ کائنات کی صفت ہے، تو امکان بھی تو حضور کی صفت ہے۔ امکان بھی جب حضور کی صفت ہے تو ہر ممکن کا امکان ایک ہی جیسا ہے جی۔ آپ جانتے ہیں کہ امکان کا مفہوم کیا ہے جی؟ سلب ضرورت جانبین سے، یہ امکان ہے، اس کا وجود بھی ضروری نہیں اور عدم بھی ضروری نہیں۔ واجب نے عدم کو چاہا تو عدم کو راضی کر دیا، وجود کو چاہا تو وجود کو راضی کر دیا۔ یہ امکان کی صفت تمام ممکنوں میں ایک ہی جیسی ہے، تو اس میں حضور کی صفت بے مثل نہ رہی۔ مدتی صاحب نے فرمایا کہ جس امکان کے ساتھ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممکن ہیں، جس امکان کے ساتھ حضور ممکن ہیں، یعنی جو امکان حضور کی صفت ہے اس امکان کا تصور عالم امکان میں نہیں پایا جاتا۔ اب اس کی کیا تفصیل بیان کروں، یہ ایک علمی نقطہ تھا مجدد صاحب نے بیان فرمایا۔ اتنا کہہ دیتا ہوں کہ ہر ایک کا امکان تو یوں سمجھیے کہ اس کی ذات سے متعلق ہوتا ہے، لیکن سرکار کا امکان وہ ہے کہ جو عالم امکان کی پناہ گاہ ہے۔ اگر حضور کا امکان نہ ہوتا تو امکان کسی کی صفت ہی نہ ہوتی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ بہرحال میں یہ کر رہا تھا اور آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے، جلوگر ہونے اور حضور کے مبعوث ہونے، تشریف لانے کا ذکر جا بجا قرآن پاک میں فرمایا، اور پھر عجیب عجیب انداز میں فرمایا حضور کی صفات کے ساتھ، حضور کے کمالات کے ساتھ، حضور کے فضائل کے ساتھ، حضور کے محامد کے ساتھ۔ کیا مقصد؟ جب میرے محبوب کی ولادت کا ذکر کرو تو ان محامد کو بھی بیان کرو، ان خوبیوں کو بھی بیان کرو۔ اب کون ہے جو حضور کی خوبیوں کو بیان کرے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ غالب کا شعر مجھے یاد آتا ہے جی، مرزا غالب دہلوی نے ایک گڑا کہا، غالب کہتا ہے غالب ثناء خواجہ، غالب ثناء خواجہ بیزنا گلاشتیم کا ذات پاک مرتبہ دانے محمد۔ غالب نے کہا ہم کون ہیں جو حضور کی ثنا کریں اور کیا کریں؟ ہم نے تو حضور کی ثنا کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا کہ اللہ تو ہی جانتا ہے، تو نے ان کو جیسا بنایا، تو ہی بتائے گا کہ میں نے ان کو کیسا بنایا، جیسا بنائے گا ویسا ہی ہمیں بتائے گا، ہم کیا جانے وہ کیسے ہیں، یہ تو ہی جانتا ہے۔ تو جو تو اپنے محبوب کی ثنا کرے گا وہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے جی، تو ہم کیا ثنا کریں حضور کی؟ غالب ثناء خواجہ بیزنا گلاشتیم کہاں ذات پاک مرتبہ دانے محمد۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی آمد اور حضور کی ولادت باسعادت، حضور کی بعثت، حضور کے ارسال
حضور کی تشریف آوری کری کہ قرآن پاک میں متعدد مقامات فرمایا وہی لاکھ بدعت کہتا ہے، اگر یہی بدعت ہے تو قرآن ہی بدعت سے بھرا ہوا ہے۔ اور آج تو لوگ لفظ میلاد سے بھی گھبراتے ہیں، اور جو اگر کوئی محفل میلاد منعقد کرے تو کہتے ہیں یہی میلادی ہیں میلادی ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ بھائی سیرت کا لفظ کم بولا، سیرت کا لفظ بولا کرو، سیرت یہ میلاد کیا، یہ جو میلادیہ ہے۔ اور انہیں پتہ نہیں ہے کہ محدثین نے میلاد النبی کے ابواب منعقد فرمائے۔ آپ جامع ترمذی اٹھا کر دیکھیں، بھائی سیاستہ میں جامع ترمذی کا بڑا مقام ہے، حدیث کی کتاب ہے جامع ترمذی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں ایک باب منعقد کیا، اس باب کا عنوان رکھا باب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب میلاد کے لفظ سے گھبرانے والے اس باب میلاد النبی کے عنوان ہی کو ترمذی سے نکالتے ہیں، تو کیا تماشا ہے یہ۔ بہرحال ہم تو حضور کی میلاد پاک کی برکتوں پر یقین رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے ذکر جمیل کی برکتیں سعادتیں بھی ضرور حاصل ہوں گی، بشرطے کہ محبت اور اخلاص ہو۔ حضور کے ذکر ولادت اور مجیت، بعثت، ارسال، تشریف آوری سے قرآن پاک مملو ہے، اور ساتھ وہ اوصاف بھی بیان فرمائے، جیسے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہ جب میرے محبوب کی آنے کا ذکر کرو تو یہ سب صفتیں بیان کرو۔ جی اللہ اللہ اللہ، میرے دوستوں اور میرے پیارے عزیزو، اب حضور کی ایک صفت بھی کوئی بیان کرے تو سارا جہان ختم ہو جائے گی، ایک صفت کا بیان ختم نہیں ہوگا۔ تو میں صرف ایک بات عرض کروں گا، آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے اس کے پیش نظر اللہ فرماتا لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان فرمایا ایمان والوں پر، اذ بعث فیہم رسولا، جب ان میں عظمت والا رسول بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، بلکہ جو نعمت ہے وہ اللہ ہی نے عطا فرمائی، اور کون ہے عطا کرنے والا؟ اللہ ہی نے عطا فرمائی۔ لیکن جس نوعیت کے ساتھ حضور کی بعثت کی نعمت پر اللہ احسان جتا رہا ہے وہ کسی اور نعمت پر احسان نہیں جتایا۔ اور ارشاد فرمایا لقد من اللہ والمؤمنین، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان فرمایا جب ان میں عظمت والے رسول کو بھیج دیا۔ یہاں دو باتیں ہیں، ایک بات تو یہ ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ احسان اللہ نے کن لوگوں پر جتایا، کن پر اللہ کا احسان ہے، تو یہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن خود بول رہا ہے علی المؤمنین، جمع پر الف لام آئے تو استغراق کے معنی ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ مومن کا ہر فرد المومنین میں داخل ہے، اور قیامت تک جو مومن پیدا ہوگا ہر مومن پر اللہ کا یہ احسان ہے۔ جی، اور اگر کوئی کہے کہ مجھ پر تو احسان نہیں ہے تو پھر وہ مومن ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے تو فرما دیا کہ اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا۔ اب اگر کوئی کہے کہ مجھ پر کوئی احسان نہیں ہے تو پھر وہ خود ہی اپنے مومن ہونے کا انکار کر رہا ہے۔ اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا، اور مومن کون سے؟ قیامت تک کے مومن، علی المؤمنین۔ لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ ٹھیک ہے علی المؤمنین، مگر یہ احسان تو حضور کے زمانے کے مسلمانوں پر تھا، جس زمانے میں حضور تھے اور جو لوگ حضور کے زمانے میں تھے ان پر احسان تھا، تو ہم تو حضور کے زمانے میں تھے نہیں، ہم پر کیا احسان؟ اچھا، تو یہاں علی المؤمنین کے لفظ کو وہ اس زمانے کے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو خاص کرتے ہیں، اور قیامت تک کے ایمان والوں کے لیے وہ عام نہیں سمجھتے۔ میں پوچھوں گا کہ اگر یہاں علی المؤمنین کی معنی اسی زمانے کے مسلمان اور مومن ہیں اور بات کو آنے والے نہیں ہیں، تو اللہ جو قرآن میں فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز ایمان والوں پر فرض موقت ہے، تو اگر کوئی یہ کہہ دے کہ یہاں تو علی المؤمنین ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ جو حضور کے زمانے کے مومن تھے ان پر نماز فرض تھی، تو ہم تو حضور کے زمانے میں تھے ہی نہیں، مگر یہ نہیں کہہ سکتے نا، تو اگر یہاں نہیں کہہ سکتے تو وہاں بھی نہیں کہہ سکتے۔ جس طرح یہ نماز
قیامت تک آنے والے ہر مومن پر فرض ہے، اسی طرح اللہ کا یہ احسان قیامت تک آنے والے ہر مومن کی کرتا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے ایمان والوں پر بڑا عظیم احسان فرمایا، اور یہ احسان ہر مومن پر ہے۔ قیامت تک جو مومن ہوگا ہر مومن پر اللہ کا یہ احسان ہے۔ ایک بات تو اپنے ذہن میں یہ رکھ لیجیے، دوسری بات یہ رکھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احسان فرمایا تو احسان کسی نعمت کی بنیاد پر ہوتا ہے نا جی۔ بھائی احسان جتانے والا جب احسان جتاتا ہے اور احسان کرتا ہے تو اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو احسان کرنے والا، وہ تو محسن ہے، ایک وہ جس پر احسان کیا گیا، جس پر احسان کیا گیا، دو تیسری وہ نعمت جس کو دے کر احسان کیا گیا، کیونکہ نعمت پر احسان کا دار مدار ہے نا جی۔ بھائی احسان تو نعمت کی بنیاد پر ہوتا ہے، تو اب یہاں تین چیزوں کو متعین کرو، احسان جتانے والا، احسان کرنے والا ایک، دوسرا جس پر احسان ہوا، تیسرا جس نعمت کی بنیاد پر احسان ہوا۔ اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ، احسان کرنے والا تو اللہ ہے، اور جس پر احسان کیا وہ کون ہے؟ علی المومنین، وہ قیامت تک آنے والے مومن ہیں۔ اور کس نعمت کی بنیاد پر احسان کیا؟ اذ بعث فیہم رسولا، وہ رسول کی ذات ہے جو بنیاد ہے اس احسان کی۔ اللہ اکبر۔ آپ کہیں گے شاید بے شک بنیاد ہے، تو ٹھیک ہے، بے شک بھی ٹھیک ہے، کیونکہ بے شک وصف ہے، اور وصف بغیر تو موصوف چھپایا ہی نہیں جاتا جی۔ ہاں کچھ بھی کہہ لو، بات وہیں آئے گی جی، بات وہیں آئے گی۔ بہرحال ایک تو احسان کرنے والا، ایک وہ جس پر احسان کیا گیا، ایک وہ نعمت جس کی بنیاد پر احسان ہوا۔ اللہ احسان کرنے والا، مومن وہ جن پر احسان کیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ وہ نعمت جس کی بنیاد پر احسان واقع ہوا۔ یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی۔ اب میں عرض کروں گا کہ اگر آپ کسی کو نعمت دیں تو ٹھیک ہے، آپ کو احسان کا حق ہے، احسان جتانے کا حق ہے، نعمت تو دی آپ نے، لیکن یہ احسان جتانے کا حق کب تک رہے گا؟ اگر وہ نعمت آپ کسی کو دے کر احسان جتائیں کہ بھائی میرا احسان ہے، میں تمہیں نے یہ نعمت دی، ٹھیک ہے، بہت بہت اچھی بات، لیکن اگر آپ کسی کو نعمت دے کر پھر واپس لے لیں اور واپس لینے کے بعد پھر احسان جتائیں تو وہ احسان کیسا ہوگا؟ آپ نے مجھے نعمت دی اور نعمت دینے کے بعد مجھ سے واپس کر لی، وہ تو واپس کر لی تو مجھ پر احسان جتاتے کہ ہمارا بڑا احسان ہے کہ ہم نے آپ کو نعمت دی۔ ارے ہم نے کہا حضور آپ نے نعمت تو ضرور دی، مگر دے کر واپس کر لیا، آپ کیا احسان جتانا آیا؟ وہ احسان تو جب ہو جب نعمت ہو۔ معلوم ہوا کہ احسان کی بنیاد نعمت ہے، اگر نعمت ہے تو احسان ہے، نعمت نہیں ہے تو احسان بھی نہیں ہے۔ آپ میری بات سمجھ گئے؟ اللہ نے ہمیں رسول کی ذات ٹھیک ہے، اور اسی بنیاد پر اللہ نے نعمت بتائی۔ اب اگر وہ رسول کی ذات خدا نے ہم سے واپس لے لی تو احسان کس بات کا نہیں؟ تو آپ کو یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ نے جو ذات رسول ہم کو عطا فرمائی، وہ نعمت اللہ نے ہم کو عطا فرمائی، وہ نعمت قیامت تک آنے والے ایمان والوں کے پاس ہے، اور اگر قیامت تک وہ نعمت نہ ہو تو پھر قیامت تک احسان کیسے ہوگا؟ احسان کا ہونا نعمت کے ہونے کی دلیل ہے۔ نعمت ہے تو احسان ہے، نعمت نہیں ہے تو احسان نہیں ہے۔ بولو جی حضور ہیں یا نہیں؟ اور میں تو بارہا کہتا ہوں بھائی، یہ تو بڑی آسان سی بات ہے، کلمہ شریف کا ترجمہ کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ محمد اللہ کے رسول ہیں یا تھے؟ جب ہیں تو بات ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ نے ہم پر احسان جتایا، قیامت تک آنے والے ایمان والوں پر احسان جتایا، اور ذات رسول کی نعمت کی بنیاد پر احسان جتایا۔ آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات مقدسہ وہ ہے
کہ جو علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، اختیار کے اعتبار سے، کمالات کے اعتبار سے، حسن کے اعتبار سے، جمال کے اعتبار سے، فضائل کے لحاظ سے، محامد کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے ظاہر من باطن جسمن روحن علما عملا ہر اعتبار سے کامل ہے، اکمل ہے، مکمل ہے۔ اگر اس میں کوئی نقص ہو، اگر اس کے علم میں نقصان ہو تب بھی احسان جتانے کے قابل نہیں، اگر عمل میں نقصان ہو تب بھی احسان جتانے کے قابل نہیں ہے، اگر اس کے اندر کوئی عیب ہو تب بھی احسان جتانے کے قابل نہیں۔ معلوم ہوا کہ بے عیب رب نے ہمیں بے عیب نعمت عطا کی اور اس نعمت پہ احسان جتایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ اللہ اللہ۔ اسی لیے حضرت حسان بن ثابت انصاری نے کیا خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ سرکار آپ تو ہر عیب سے بالکل پاک پیدا ہوئے ہیں، اور میرے آقا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ تو حسب منشا پیدا ہوئے ہیں۔ پیدا ہونے والے کو اگر کہہ دیا جائے کہ بھائی تو اپنی منشا کے مطابق جس طرح چاہتا پیدا ہو جاتا، تو ایمان سے کہنا کوئی شخص کوئی عیب لے کر پیدا ہوگا، کوئی کمی لے کر پیدا ہوگا، کوئی کانا پیدا ہوگا، کوئی اندھا پیدا ہوگا، کوئی کالا کتا پیدا ہوگا؟ بھائی جب پیدا ہونے والے کو اختیار دے دیا جائے کہ بھائی تو جس طرح چاہتا ہے ویسے، جتنا حسین بن کر پیدا ہونا چاہتا ہے، جتنا جمیل بن کر پیدا ہونا چاہتا ہے، جتنا کامل ہو کر پیدا ہونا چاہتا ہے، جتنا عاقل ہو کر پیدا، جس قدر خوبیاں لے کر تو پیدا ہونا چاہتا ہے ویسے ہی پیدا ہو جا۔ اللہ اللہ۔ حسان بن ثابت انصاری نے کہا کہ سرکار آپ تو ہر عیب سے مبرہ پیدا ہوئے ہیں، اور گویا آپ تو اپنے حسب منشا پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، کیا شان ہے میرے آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی۔ اب ہم سے لوگ کہتے ہیں بھائی لو تم تو شرک کی تعلیم کے لیے بیٹھ گئے، ارے بے عیب ہونا تو اللہ کی ذات ہے، اور رسول کو جب تم نے بے عیب کہہ دیا تو تم نے ان کو اللہ بنا دیا۔ بھائی ہم بچپن سے پڑھتے چلے جائے اللہ بے عیب، جو تم نے رسول کو بے عیب کہہ دیا تو رسول کو اللہ نہیں بنایا تو کیا ہوا؟ تو یہ کیا بات ہوئی؟ یہ شرک کی تعلیم تم نے دی۔ میں نے کہا سخن شناس نئی دل برا خطا ایندا، سخن شناس نئی دل برا خطا ایندا۔ انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ اللہ کا بے عیب ہونا اللہ کی شان کے لائق ہے، اور مصطفیٰ کا بے عیب ہونا مصطفیٰ کی شان کے لائق ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ اللہ معبود ہو کر بے عیب، حضور عبد ہو کر بے عیب۔ اللہ خالق ہو کر بے عیب، مصطفیٰ مخلوق ہو کر بے عیب۔ جی اور بھائی میں کیا کہوں، یوں کہو اللہ اللہ ہو کر بے عیب، مصطفیٰ مصطفیٰ ہو کر بے عیب۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا تصور عیب ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے لیے اولاد کا تصور عیب ہے کہ نہیں؟ اور قرآن نے فرمایا کہ یہودیوں اور عیسائیوں تم میرے لیے بیٹا ثابت کرتے ہو تو میں تو اس سے پاک ہوں، کیونکہ یہ تو میرے حق میں عیب ہے۔ بتائیے یہ نسل اور بیٹا یہ اللہ کے حق میں عیب ہے یا نہیں؟ عیب ہے۔ لیکن حضور تاجدار مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کی اگر نسل نہ ہوتی، حضور کی اگر نسل نہ ہوتی تو حضور کے حق میں نسل کا منقطع ہونا یہ عیب تھا، یہ عیب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب تیرے دشمن یہ عیب لگا رہے ہیں کہ ان کے آخری بیٹے ابراہیم بھی فوت ہو گئے، تو اب تو ان کی نسل منقطع ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا میرے پیارے محبوب تو ہر بات میں بے مثل ہے، تو ہر بات میں، تو اپنی نسل میں بھی بے مثل ہے۔ لوگوں کی نسلیں ان کے بیٹوں سے چلے، تیری نسل تیری صاحبزادی سے چلے۔ اللہ اللہ اللہ۔ بتاؤ امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد حضور کی نسل ہے کہ نہیں ہے؟ نسل۔ اب بتائیے یہ حضور کی نسل کا ہونا حضور کے حق میں عیب ہے؟ نہیں ہے۔ اور اللہ کے حق میں نسل کا ہونا عیب ہے یا نہیں ہے؟ پتا چلا کہ اللہ اپنی شان میں بے عیب ہے، مصطفیٰ اپنی شان میں بے عیب۔ آپ سمجھے؟ ہاں اگر کوئی یہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی شانوں میں بھی بے عیب ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا، یہ تو ہمارا مطلب ہی نہیں، یہ تو ہم کہتے نہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اے آقا آپ اپنے منصب محمدیت میں بے عیب ہیں، اور اے اللہ تو مرتبہ معبودیت میں بے عیب ہے، تو الوہیت میں بے عیب ہے، وہ نبوت میں بے عیب ہے۔
اے اللہ تو ربوبیت میں بے عیب ہے، وہ رسالت میں بے عیب ہے۔ اے مولا تو معبودیت میں بے عیب ہے اور وہ عبدیت میں بے عیب ہے، تو خالقیت میں بے عیب ہے، وہ مخلوقیت میں بے عیب ہے۔ اے مولا تو شان وجوب میں بے عیب ہے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شان امکان میں بے عیب ہے۔ یا اللہ تو واجب ہو کر بے عیب، وہ ممکن ہو کر بے عیب، الہی تو خالق ہو کر بے عیب، وہ مخلوق ہو کر بے عیب۔ تو اب بتائیے شرک کا کوئی تصور باقی رہا تو سوائے اس کے کہ مسلمانوں کو بہکایا جائے اور تو کوئی بات ہے نہیں۔ تو میرے دوستو، میرے پیارے عزیزو، میں عرض کر رہا تھا کہ لقد من اللہ علی المومنین اس بات فیہم رسولا، اللہ نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان فرمایا کہ جب ان نے بڑا عظمت والا رسول بھیج دیا۔ اس کی شان کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول معظم ایمان والوں پر اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور تلاوت آیات الہیہ کی ضرب سے ان کے دلوں کے زنگ کو دور کرتا ہے۔ اور جب ان کے دل صاف ہو گئے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ، پھر ان کے پاک صاف اور ستھرے دلوں میں کتاب اور حکمت کے علم کو بھر دیتا ہے۔ اللہ اللہ، کیونکہ کتاب و حکمت کا علم جو ہے وہ تو بڑا مقدس ہے، وہ تو بہت بڑا پاک ہے۔ وہ پاک چیزیں پاک گگوں میں رکھی جاتی ہیں، پاک چیزیں پاک گگوں میں۔ اس لیے میں حد کروں گا کہ صدیق اکبر کے دل میں قرآن، فاروق اعظم کے دل میں علم و حکمت، عثمان غنی کے دل میں علم و حکمت، علی مرتضیٰ کے دل میں علم و حکمت، کیونکہ ان کے قلوب پاک ہیں۔ صحابہ ہوں، اہل بیت ہوں، تابعین ہوں، مجتہدین ہوں، اولیاء ہوں، اخواص ہوں، اقطاب ہوں، ابدال ہوں، نقبا ہوں، نقبا ہوں، صلحاء ہوں، شہداء ہوں، مومنین ہوں، کاملین ہوں، راسخین ہوں، یہ سب پاک ہیں اور ان کے دل پاک ہیں۔ جب ان کے دل پاک ہیں تو اس قابل ہیں کہ ان میں کتاب و حکمت۔ اب میرے دوستو، یہ پاک کرنے والا کون ہے؟ پاک کرنے والے حضور ہیں یا نہیں؟ ارے یزکی کا فائل حضور ہیں کہ نہیں؟ تو پاک کرنے والے تو حضور ہیں جی۔ اگر ہم کو اللہ تعالیٰ خوش نصیب بنائے اور انشاءاللہ ہم خوش نصیب ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو پاک فرمانے والے مصطفیٰ ہیں اور پاک ہونے والے ان کے غلام ہیں، غلام ہیں۔ اور جب پاک کرنے والا کسی کو پاک کرے گا تو یاد رکھو، دور دور رہ کر نہ یہ پاک ہوگا نہ وہ پاک کرے گا۔ پاک ہونے کے لیے تو قرب چاہیے، پاکی حاصل کرنے کے لیے تو قرب چاہیے۔ دیکھو بھائی، ایک بات پوچھتا ہوں آپ سے، پاکی اور ناپاکی یہ دونوں چیزیں دو قسم کی ہیں، ایک تو مانوی ایک حقیقی، یا ایک حکمی ایک حصی۔ مثال کے طور پر میں عرض کروں آپ سے، شرک نجاست ہے، انما المشرکون نجس، قرآن کہتا ہے مشرکین جو ہیں وہ عین نجاست ہیں۔ شرک ناپاکی ہے یا نہیں ہے؟ آپ بتائیں، شرک ناپاکی ہے؟ اب اس ناپاکی کو آپ کیسے دھوئیں گے؟ بھائی ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ناپاکی پانی سے دھونے سے دور ہو جاتی، کپڑا ناپاک ہوا پانی سے دھو لو پاک ہو گیا۔ اب مشرک کی نجاست کیسے پاک ہوگی؟ 7 سمندروں میں اس کو آپ نہا ڈالیں، ساری دنیا کی فیکٹریوں کے صابن اس پر خرچ کر دیں تو وہ مشرک پاک نہیں ہوگا۔ ہاں جی، ہاں وہ تو نہیں پاک ہوگا۔ اس کے پاک ہونے کی صورت ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ سچے دل سے کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ۔ پاک ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ آپ نے دل میں سوچا کہ سبحان اللہ، ہمیں تو بڑا اچھا نسخہ ہاتھ آ گیا کہ جو نجاست 7 سمندروں سے بھی پاک نہیں ہوتی وہ کلمہ پڑھنے سے پاک ہو جاتی ہے۔ یہ تو بڑا مزہ آیا۔ اب آپ کا کپڑا ناپاک ہو گیا، آپ نے کہا جلدی کلمہ پڑھ کے پھول کو پاک ہو جائے گا جی، تو اگر 1000 دفعہ کلمہ پڑھ کے پھول کو یہ کپڑا پاک ہوگا؟ یہ کیا تماشا ہے؟ جو نجاست 7 سمندروں کے پانی سے دور نہیں ہوتی وہ تو کلمے سے دور ہو گئی جی، اور جو 1 گلاس پانی سے دور ہو سکتی ہے وہ جناب 1000 لاکھ کلمہ پڑھو تو بھی دور نہیں ہوتی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس عالم کی نجاست ہوتی ہے
اسی عالم کا آلے طہارت ہوتا ہے. آپ سمجھے؟ شرک ایک ایسے عالم کی نجاست ہے جس کو عالم حسیات سے ہم بالا تر کہیں گے. جی عالم محسوسات سے بالا تر، کیونکہ صرف محسوس ہونے والی چیز نہیں ہے. اللہ اکبر. وہ ایک عالم غیر محسوس، عالم غیر محسوس. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو لہذا کہنا پڑے گا کہ وہ ایک عالم غیر محسوس کی نجاست ہے، تو اس کے لیے آلے طہارت بھی وہ ہوگا جو آلے طہارت غیر محسوس ہو. آپ سمجھے؟ فقط لا الہ الا اللہ کے لفظوں سے پاکی نہیں ہوتی، یہ بتاتا ہوں آپ کو. ہاں، کوئی شخص کافر ہو، مشرک ہو، منافق ہو، لاکھ مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، کچھ بھی نہیں ہوگا. ہاں وہ نہیں ہوگا. وہ تو تصدیق کرنی پڑے گی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی تصدیق کرنی پڑے گی. تو لا الہ الا اللہ کی تصدیق وہ بھی ایک عالم غیر محسوس کی چیز ہے، اور شرک وہ بھی عالم غیر محسوس کی چیز ہے. پتہ چلا کہ دو چیز عالم غیر محسوس سے متعلق ہے. عالم غیر محسوس کا آلے طہارت اس کے لیے فائدہ مند ہے. اور یہ نجاست اگر پیشاب پر لگ گیا تو وہ تو محسوسات میں سے ہے، تو اس کو آپ کلمہ پڑھ کر پھونکے تو وہ تو پاک نہیں ہوگا. اس کے لیے تو عالم محسوسات کا آلے طہارت ہونا چاہیے. اور وہ ہے پانی. پانی بھی محسوس ہوتا ہے، اور وہ نجاست جو لگی وہ بھی محسوس ہوتی ہے. اللہ اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم نے تطہیر کا وہ نظام قائم فرمایا، جی اور تزکیہ کا وہ نظام قائم فرمایا. یزکیہم جو اللہ فرما رہا ہے، یہ میرا منہ پاک کرتا ہے. اللہ اللہ. میرے آقا آپ کے تزکیے کا نظام کتنا وسیع ہے. کوئی باطن میں ہو تب بھی پاک ہو رہا ہے، ظاہر ظاہر تب بھی پاک ہو رہا ہے. عالم غیر محسوسات میں ہو تب بھی پاک ہو رہا ہے. میرے آقا مرکز ہے پاکی کا، منبع ہے پاکی کا. جی جب یہ بات ہو گئی تو اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو شرک کی نجاست جب دور ہوگی کہ شرک جہاں ہے کلمہ بھی وہاں پہنچ جائے. ٹھیک ہے، تصدیق ہو نا. شرک جہاں ہے کلمہ بھی وہاں پہنچ جائے تب پاک ہوگا دل، ورنہ نہیں ہوگا. اور جہاں کپڑے پر پیشاب لگ جائے تو جہاں وہ پیشاب ہے وہیں پانی پہنچ جائے، وہیں پانی پہنچ جائے، مطلب وہ نجاست دور ہوگی. اللہ فرماتا ہے کہ میرا محبوب پاک کرنے والا ہے. ایمان والو، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی ضرب لگا کر تمہارے دلوں کو پاک کرنے والے اللہ کے رسول ہیں. جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جب پاک کرنے والے رسول ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر یہ کپڑا ناپاک ہو تو پانی وہاں ہو اور کپڑا جہاں ہو وہ لوگ پاک ہو جائے گا؟ آپ 1,00,000 برس تک پانی کے سامنے کپڑا لے کر کھڑے رہیں، کیا کپڑے میں تجھے پانی کے سامنے لے کر کھڑا ہوں، پاک ہوگا، کپڑا ناپاک رہے گا. جی وہ تو جبھی پاک ہوگا کہ جب پانی کپڑے سے لگے، کپڑا پانی سے لگے. ٹھیک ہے نا میرے دوستو؟ اللہ کے رسول ایمان والوں کو پاک کرنے والے ہیں. ارے ایمان والے نہیں پاک ہو سکتے جب تک کہ رسول وہاں ہوں اور ایمان والا یہاں ہو، کبھی نہیں ہو سکتے. یہ پاکی جب ہوگی کہ جب مصطفیٰ اس مومن کے قریب ہوں، مومن مصطفیٰ کے قریب ہوں. اور مجھے کہنے دیجیے کہ جب تک وہ مومن کے دل میں دل وگر نہ ہو جائیں پاکی نہیں ہوتی. اگر مصطفیٰ وہاں رہیں، ہم یہاں رہیں، پانی وہاں رہے، کپڑا یہاں رہے، پاکی بھی نہیں ہوتی. حضور وہاں رہیں، ہم یہاں رہیں، کیسے پاکی نہیں ہوتی؟ اور پاک کرنا تو ان کا منصب ہے، وہ پاک کرنے کے لیے تو تشریف لائے ہیں. معلوم ہوا کہ ان کو دور سمجھنا پاکی سے محروم رہنا ہے. میرے پیارے دوستو، میرے محترم عزیزو، اللہ کے رسول کو قریب سمجھو، ان کی محبت سے اپنے دل کو بھرپور کر لو، اور تمہارے دل ان کی محبت سے ریز ہو جائیں، اور تمہارے سینے حضور کی محبت سے معمور ہو جائیں. جی میں تو یہ جانتا ہوں کہ المرء مع من احبہ، جس کی محبت دل میں ہوگی آدمی اسی کے ساتھ ہے. وہ محبت جب کامل ہوگی تو میت کاملہ ہوگی، اور میت اور محبت ناقص ہوگی تو میت ناقص ہوگی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ میرے آقا نے بالکل حق فرمایا
کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ جان محترم، اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں حضور کی سیرت پاک پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حضور کی اداؤں کے خانچے میں ڈھل جانے کی ہمیں توفیق دی۔ دوستو، میرے پیارے عزیزو، میرے پیارے محترم بھائیو، آپ کی محبت نے چند کلمات کہلوا لیے، ورنہ یقین کیجیے یہ سرکار کی بارگاہ کا فیض تھا اور آپ کی محبت اور اخلاص کا نتیجہ تھا کہ چند کلمات میں نے عرض کر لیے۔ اب میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو اور آپ کے صدقے میں اس فقیر کو بھی اپنی سب نعمتوں سے بھرپور کر دیں۔ سب حضرات دعا کریں آپ کے لیے دراز عمر کا اور صحت کا، اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو مغفرت فرمائے اور آپ کا سایہ ہمارے سروں پر دیر پار میں اپنے سب پیارے بھائیوں کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ ان کے بھائی کی اولاد نہیں ہے، ان کی دعا فرمائیے، ان کے بھائی کی اولاد نہیں ہے، بالکل جماعت کی دراز عمر کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ قائم یہ اولادوں کو نیک والی اولاد عطا فرمائے اور ہمارے ایک محترم بزرگ ہیں ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو بیٹا عطا فرمائے۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ کی بے شمار برکت ہوں، اللہ کی بے شمار رحمت ہوں، اللہ بے شمار کروں، الہی تو کریم، الہی تو روح ہے، الہی تو رحیم ہے، تو اپنا کرم فرما دے، اپنا رحم فرما دے، اپنا فضل فرما دے، اللہ ربنا اور اپنے سب بھائیوں کے سب بچوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو نیک صالح بنائے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے والدین کا، بزرگوں کا تابع فرمان بنائے، اللہ سب کو بزرگوں کے نقش قدم پر چلائے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں، میں اللہ کے حوالے آپ کو کر رہا ہوں اور اتنی گزارش کروں گا کہ میں بہت مجبور ہوں، بہت بیمار ہوں، تو اس لیے آپ مجھ سے مصافحہ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ میں نے آپ کو دعائیں دی ہیں، آپ مجھے دعائیں دے دیں جی، میں اپنے آپ کو آپ کی دعاؤں کا محتاج سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی نیک دعائیں کہ مجھ فقیر کے حق میں قبول فرما لے اور میری ٹوٹی پھوٹی دعائیں اللہ آپ نیک لوگوں کے حق میں قبول فرما لے۔